پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سردار صاحب آپ اپنا آرگومنٹ مکمل کر لیں تجویز تاکہ میں وہ تجویز شاہ محمود قریشی کے پاس لے کے جاؤں. گو ہیڈ. جی سب سے پہلے تو میں عرض کرا تھا کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ISI اور CIA میں اس کو برج کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ڈرون اٹیکس ہیں اگر ہم نے اس میں وہ کروانے ہی ہیں اور میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا کیونکہ اگر پاکستان کے انٹرسٹ اس میں ہے کہ ٹیررسٹ کا مقابلہ کیا جائے تو پھر مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر امریکن ڈرون سے مرتا ہے یا پاکستانی F-16 سے وہ ہٹ ہوتا ہے. دوسری ایشو یہ ہے کہ ایک جوائنٹ میکنزم ہونا چاہیے جس میں پاکستان کی پرمیشن کے بغیر کوئی ہٹ نہ ہو. تیسرا یہ ہے کہ ہم ان سے یہ کہیں کہ یہ ڈرون ٹیکنالوجی آپ ٹرانسفر کریں ٹو پاکستان. آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یہ ڈرونز پاکستان انڈیا کے خلاف استعمال نہ کرے, پھر انڈیا کا شیڈو پڑ رہا ہے پاکستان امریکن ریلیشنز میں. اور یہ ہمیں انہیں بالکل کلیئر بتانا چاہیے کہ آپ اپنے مائنڈ کو انڈیا سے ڈیٹیچ کریں. یہ ڈرون پاکستان پہ آپ کو ٹرسٹ کرنا ہوگا. آپ اگریمنٹ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اگریمنٹ کر لیں کہ وی ول یوز دیز ڈرونز اینڈ دیر شوڈ بی اے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی, اور ہم یہ ڈرون یوز کریں اپنی مرضی کے مطابق اپنی سورینٹی کو سب سے بڑا وہ سورینٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے. وی شوڈ ڈو دیٹ. دس از مائی پوائنٹ آف ویو. اچھا شاہ صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں, بتائیے گا. آئی ایم شیور کہ یہ آرگومنٹس ہوتے رہے ہوں گے, ہم نے ان کو یہ باور کروایا ہوگا, وہ نہیں مانتے ہیں, ڈرون ہو رہے ہیں. کیا اس تجویز کے اندر کوئی آپ کو نیا پن نظر آتا ہے؟ اس کے اندر آپ اضافہ کرنا چاہیں گے, کوئی متبادل تجویز دینا چاہیں گے؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ تجویزیں زیر بحث رہی ہیں. مجھے یاد ہے بہت سی نشستیں جس پہ میں نے یہ آرگومنٹس کیے ہیں اور ان کا نقطہ نظر بھی سامنے آتا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی انگیجمنٹ کو, ہماری جو ٹرمز آف انگیجمنٹ ہیں اس کو ریوزٹ کرنا ہے, کیونکہ ہمارے شیئرڈ آبجیکٹیوز ہیں. ان شیئرڈ آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے جب آپ پالیسی پرسو کرتے ہیں اگر وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہونی شروع ہو جائے تو نظر ثانی کی گنجائش ہو چاہیے, اور نظر ثانی کی جاتی ہے. امریکہ نے خود کئی اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کی ہے. آج وقت آ گیا ہے کہ ان کو کئی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی ہوگی. ایک چیز جو ضرورت ہے وہ ہے نیشنل کنسنسس کی. نیشنل کنسنسس بل کیجئے اور اس کے ساتھ عوام جو ہے وہ بالکل باہر آئے اور کہے کہ یہ چیز ہمیں قابل قبول نہیں ہے, اور جتنے ادارے ہیں اس کا ساتھ دیں اور بیٹھ کر ری نیگوشیٹ کیا جائے ان ٹرمز کو. اب اگر ہم نے ایمرجنسی کو شکست دینی ہے, انسرجنسی کا مقابلہ کرنا ہے, تو بہت سی لوازمات ہیں جو امریکہ نے پورے کرنے تھے اور وہ نہیں کر پائے. ان کی نیت بھی درست ہوگی, میں ان کی پر شک نہیں کر رہا, لیکن ان کی ڈیلیوری نہیں ہو پائی. ہم سے توقعات کر رہے ہیں لیکن اپنی کارکردگی کو بھی دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا دے چکے ہیں. تو ہم نے بہت سے وعدے ہم سے کیے گئے جو ایفا نہیں ہوئے. پاکستان نے میں سمجھتا ہوں مشکل حالات میں بہت ڈیلیور کیا ہے, اور اس کے برعکس پاکستان کو وہ سپورٹ نہیں ملی جو پاکستان کو ملنی چاہیے تھی. اچھا اب میں ذرا پینل کے پاس آتا ہوں, وقت ختم ہو رہا ہے. اگر آپ کو ایجول کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہو, صدر پاکستان جا کے یہ بات کریں گے امریکہ کے ساتھ اس لیول کے اوپر کنسنسس بننے کے بعد, پرائم منسٹر پاکستان جا کے ہارون رشید صاحب بات کریں گے, ملٹری کا ایک اپنا اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے جس کے اندر سویلینز ہوتے ہیں لیکن ملٹری اس کو ڈومینیٹ کرتی, اس کا اس کو مرکزی حصہ بنانا ہے. سیاسی جماعتوں نے پارلیمان سے آواز اٹھانی ہے. یہ امریکہ کو تمام جگہوں سے آواز آنی چاہیے, ایک جگہ سے آواز آنی چاہیے, کس طریقے سے امریکہ کو یہ آواز پہنچائے کس طرح؟ نہیں جی, ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی جائے گا اور بات کرے گا. پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے, وہی جو قرارداد تھی اس پہ دوبارہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور اس پہ ملٹری لیڈرشپ میں اور سول لیڈرشپ میں اتفاق رائے ہو جائے. بالکل ایک جیسے کمپوزٹ ڈائلاگ میں ہوا تھا, یہ لوگ گئے تھے تو باہمی مشورے کے ساتھ گئے تھے, اسی طرح باہمی مشورے کے ساتھ ایک اسٹریٹجی وضع کر کے اس میں سفارتی دباؤ, اس میں دوسری چیزیں, اس میں امریکن پبلک اوپینین کو اپروچ کرنا, وہاں کے میڈیا کے لوگوں سے ملنا, ایک پوری مہم آپ کو چلانی پڑے گی. دیکھیے جب کوئی سپر پاور ہوتی ہے اور وہ گھمنڈ کا شکار ہوتی ہے تو آسانی سے نہیں ٹلتی, لیکن وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور انہیں یہ ریلائز کرایا جا سکتا ہے کہ یہ نہیں جاری رکھا جا سکتا. گو اہیڈ, ٹیل اس. جی گو اہیڈ. جو آپ نے کہا کہ کون جا کے بات کرے, میں ہارون صاحب کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک شخص کی بات نہیں ہے. میں نے ایک تجویز سامنے رکھی تھی ایوان صدر میں اور صدر صاحب نے اس کو قبول کیا تھا اور وہ بھی افیکٹو رہی تھی.
अपना जनरल जेम्स जोन्स जब तशरीफ लाए थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बड़ा एक अहम पैगाम लेकर, तो मैंने तजवीज रखी थी कि वो सबको अलग-अलग मिले, हम क्यों ना हम सारे इकट्ठे हो जाएं, पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप और अवान सदर में एक जॉइंट मीटिंग की जाए। और वो हमने तजर्बा किया और वो तजर्बा बड़ा कामयाब रहा। नहीं तो पहले कहते रहे हैं कि जी पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ कह रही है, सिविलियन लीडरशिप कुछ कह रही है, अपना मिलिट्री लीडरशिप कुछ कह रही है, इसमें डिस्कनेक्ट है। जब आमने सामने बैठकर हमने बात की तो हमने वो डिस्कनेक्ट वाला जवाब था उसको खत्म कर दिया। मैं समझता हूं कि ये जो हमने एक जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाई थी और जो हमने जॉइंट एक 56 पेजर भी बनाया था और चीजें बनाई थी, उसमें पेशरफ्त हुई थी। मैं समझता हूं अगर मीडिया की बात की जाएगी वो ज्यादा वजनी होगी। 20 सेकंड्स। बिल्कुल, देखिए जो इन्होंने कहा ठीक है, कल पार्लियामेंट की कमेटी बैठ रही है, रजा रब्बानी साहब उसको चेयर कर रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, वो इन्हीं चीज़ों को थ्रैश आउट करेंगे। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक कलेक्टिव व्यू लेके जाएं। फिर उन्होंने इस दफ़ा फिर से इंक्रीज मांग रहे हैं अमेरिका अपने बजट में, इस चीज़ में उनके साथ बैठे कि पाकिस्तान की जो अपनी काउंटर टेररिज्म की जो स्ट्रेटजी है उसको वो सपोर्ट करें। वी मस्ट लीड। ये जो अफगानिस्तान में गए हैं, इकट्ठे गए हैं, तो उसने भी एक बहुत अच्छा मैसेज भेजा कि हम इकट्ठे हैं इस चीज में, और अब हम इस तरह नहीं होने देंगे कि कोई भी आके जो भी करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ओके, फिर ना बुशरा साहब, हारून रशीद साहब, सरदार आसिफ साहब और शामिल कुरैशी साहब, मैं बहुत मशकूर हूं आपका नाज़रीन। बार बार इस प्रोग्राम के अंदर एक ही बात सामने, बार बार, कि अगर आप हाउस डिवाइडेड हैं तो फिर तो बाहर से ड्रोन भी आएंगे और भी बहुत कुछ आएगा जो आता रहा है। ये बैठ के जरा कंसेंसस तय करने की बनाने की जरूरत है। एक और मौजू है प्रोग्राम के लिए जिसके ऊपर हम बहस करेंगे कि ये आईनी तौर पर ऐसा कोई हमारे पास फिलहाल इदारा ही नहीं है जिसके ऊपर ये तमाम लोग आईनी तौर पर बैठ के बात कर सके। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जब वो डिसबैंडेड है, डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट के अंदर एक अहम फर्द नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पर मौजूद होते हैं, प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद नहीं होता। इदारा भी बनाने की जरूरत है जहां पर हमने बैठ के बात करनी, बल्कि कंसेंसस को आपको अवॉइड अब नहीं कर सकते। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।